کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا، اے خدا تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 6 سے 14ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے توما سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا کہ خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے یہ بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو ابھی تک مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرے یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھے ہیں۔ مسیح غلام میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم عالمی سطح پر آزادی صحافت کا دن مناتے ہیں۔ آزادی صحافت یہ ہے کہ جو صحافی لوگ ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو ان تمام خبروں کو نشر کرتے ہیں جو بڑے پائے کی اور اعلیٰ سطح کی خبریں ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں ہوتی ہیں، انہیں دوسروں تک لانے کے لیے اپنی توقع کرتے ہیں۔ آج ان کے دن کو منایا جا رہا ہے کہ انہیں مکمل طور پر اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ جو سچی بات ہے اس سے لوگوں تک، خداوند خدا کی امت تک، خداوند خدا کے لوگوں تک کیا کی جائے، پہنچائی جائے۔ ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو صحافت میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، خداوند خدا انہیں اپنی برکات سے معمور اور مالا مال کرے۔ جبکہ آج ہم 2 رسولوں کی عید مناتے ہیں، مقدس فیلبوس اور مقدس یعقوب رسول کی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند خدا ان کی سفارشات کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو مسیحا پر آج تک ایمان نہیں لاتے کہ وہ بھی اس بات کو جان جائیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خدا مجھ میں رہتا ہے اور میں باپ میں ہوں، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ خدا مقدس فیلبوس اور مقدس یعقوب رسول کے ذریعے سے، ان کی سفارشات کے ذریعے سے جو مقدس ہیں، کہ خدا انہیں یہ توفیق دے کہ وہ اپنے اندر کی آنکھوں کو کھولتے ہوئے مسیحا کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس کے خط کرنتھیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو۔ یسوع مسیح مرنے، دکھ اٹھانے، مرنے اور دفنانے کے بعد جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو ہم سب جانتے اس بات کو، لگاتار یہ واقعات کو سنتے آ رہے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ کل جو لوگ پولاباد میں گئے ہیں، جو پروگرام وہاں پر ہوا، اسی بات کی منظر کشی کر رہا تھا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنی قبر پر فاتح ہوا، کس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، اے موت تیری فتح کہاں گئی، اور پھر یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور اب تلوار کیا رہوں گا، زندہ رہوں گا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں یہاں پر اپنی چیریٹی سسٹرز کے لیے، جنہوں نے کل اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس منظر کو اس طرح نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ سب لوگوں نے اس سے
خوشی بھی حاصل کی اور سیکھا بھی کہ کس طرح خدا یسوع مسیح اپنی قبر پر فاتح ہوا اور قبر کا منہ کس طرح کھل گیا، پتھر کس طرح لڑک گیا اور فرشتوں نے کس طرح ان لوگوں کو، نگہبانوں کو خدا نے گہری نیند سلا دیا، اور یہاں تک کہ جو خواتین وہاں پر آئی تھی یہ بات کہی گئی کہ تم زندہ کو مردوں میں سے کیوں ڈھونڈتی ہو۔ تو مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیوں آج کی اس تلاوت میں خدا یسوع مسیح نے بات کیا، تیسرے دن نوشتوں کے موافق جیو تھا اور کائفہ کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ ہماری زندگیوں میں بھی خدا یسوع مسیح آج ہمیں دکھائی دیتا ہے جب ہماری زندگی میں عرصہ دراز کے بعد کوئی خدا کے وسیلے سے کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بھائی ہے جن کا نام ندیم اور ہماری بہن کا نام شائستہ ہے، کہ خدا نے عرصہ دراز کے بعد ان کی یہ آواز سنی ہے کہ خدا نے انہیں آسمان کی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ تو یہ ہے خدا کو دیکھنا، ظاہر ہونا کہ خدا آج بھی کیا ہے، زندہ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ لگاتار خدا کے حضور میں آتے رہے، مانگتے رہے، تو خدا نے انہیں آسمان کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خدا ان کی اس نعمت کو اپنی پاس ملے، آنے والے وقت میں خدا اس بچے کو اور اس زندگی کو اور اس کی ماں کو اپنی پاس میں رکھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کسی نہ کسی طریقے سے آج ہم پر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے توما رسول سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں تک یہ بات پوچھ لی کہ لوگوں نے یا شاگردوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی۔ فلوس نے کہا کہ خدا اب تو بس ہے، ہمیں تو بتا دے، تو دکھا دے کہ خدا کہاں ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ بھائی تو اتنی دیر سے میرے ساتھ رہ رہا ہے اور تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ہی ہوں وہ جسے تم دیکھنا چاہتے ہو، خدا کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تو خدا کو دیکھ لیا، کیونکہ خدا مجھ میں ہے، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے کسے دیکھا؟ باپ کو دیکھا۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہاں یہ بات فرمائی ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح تم باپ کی عزت کرتے ہو اسی طرح تم بیٹے کی بھی کیا کرو، عزت کرو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اور آپ ہم اس آسمانی خدا اس آسمانی باپ کی کیا عزت کرتے ہیں؟ ہم یہ عزت کرتے ہیں کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ یہی بات یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں کیا کروں گا، دوں گا۔ آخر میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کیا کروں گا، وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ یعنی کہ کلام میں لکھا ہوا مانگو تو تمہیں کیا ہوگا، دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آئیں، خدا یسوع مسیح یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ باپ سے مانگنا، مجھ سے مانگنا ایک ہی بات ہے۔ آئیں ہم خدا یسوع مسیح کے حضور میں اپنے آپ کو اس طرح انڈیل دیں کہ جس طرح ہم باپ کی عزت کرتے ہیں، تمام دنیا کے لوگ اسی طرح مسیحا اس کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کی بھی عزت اور احترام اور اس سے ہی مانگے، جس طرح یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم خدا یسوع مسیح سے لگاتار یہ عزت اور عقیدت دے کر اس سے برکات اور فضائل حاصل کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔